تو میرے دوستوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الموت، اللہ نے موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائش کرے تمہارا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی 3 تفسیر کی، حدیث نقل کی۔ نمبر 1، ایکم احسن عملا، یعنی ایکم اتم عقلا، کس کی عقل اچھی ہے، کامل عقل کون ہے؟ بیوقوف ہے وہ پردیسی جو پردیس کی رنگینیوں میں پھنس کر اور وطن کی تیاری نہ کرے اور وطن جا کر بھنگی خلاش بن گیا، آخرت میں کچھ نہیں اس کا، بیوقوف ہے یعنی۔ اس لیے حضور نے، یہ حضور کی تفسیر ہے، اس آیت کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اس کی 3 تفسیر کی، جس کو علامہ آلوسی نے 29 پارے میں تفسیر فرمائی۔ نمبر 1، حدیث کا جملہ ہے ایکم اتم عقلا، کون سا آدمی ہے جو عقل مند ہے، پردیس کی فکر میں پھنستا نہیں ہے، کماتا ہے دنیا میں، کھاتا ہے، مکان بناتا ہے، بال بچوں کا حق ادا کرتا ہے، لیکن اللہ کی نعمت کو، اللہ کی فکر کو غالب رکھتا ہے۔ اور دوسری تفسیر کیا ہے، ایکم اور محارم اللہ تعالیٰ، تم میں سے کون حرام باتوں سے زیادہ بچتا ہے، گناہوں سے کون زیادہ بچتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ یہاں تو گناہ کا مزہ دیکھ لیا، ہاں ٹی وی میں اور سنیما میں بڑا مزہ آ رہا ہے، گناہ کے مزے کی مثال دیکھو، کسی کی عورت کو کوئی شخص دیکھ رہا ہے، بس اسٹاپ پر کھڑا ہوا کالج کی کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہے بری نظر سے، بڑا مزہ آ رہا ہے، کہتا ہاں کیا ایسی شکل تو دیکھی نہیں۔ ہم تو صاحب اللہ تعالیٰ کا جمال دیکھتے ہیں، یہ تو اللہ کے جمال کے آئینے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ شریعت نے کیوں ہم کو منع کر دیا، یہ تو سب جمال اللہ کے آئینے ہیں، جمال دے اللہ کا حسن، یہ ان کے آئینوں میں دیکھنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا آئینے تو ہیں، میں بھی تسلیم کرتا ہوں، مگر آتشی آئینے ہیں، دیکھو گے تو جل کے خاک ہو جاؤ گے، ایمان بھی جل جائے گا، صحت بھی خراب ہو جائے گی، دل بھی پریشان رہے گا، سکون نہیں پا سکو گے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بتاتے ہیں گناہوں کے مزے کی مثال، میں سچ کہتا ہوں، ممبر سے اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو سیاح ہو چکا ہوں، ابھی 3 مہینے ہندوستان رہا، 2 مہینہ بنگلہ دیش رہا، تمام نوجوان بچے مجھے خط لکھتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، میں نے کسی شخص کو آج تک گناہ میں چین سے نہ پایا، جو شخص گناہ میں مبتلا ہے وہ سب نے مجھ کو یہی لکھا کہ میری نیند اڑی ہوئی ہے، ہر وقت بے چین اور دل میں پریشانی رہتی ہے۔ کیوں؟ قرآن کیسے غلط ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ مجھے بھول کر نافرمانی میں مبتلا ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں ان کی زندگی کو تلخ کر دوں گا دنیا میں۔ سمجھتے ہیں جہنم ہے، جہنم تو ادھار ہے، نقد مزہ کر لو، نہیں، دنیا میں جہنم بھی ہے، دنیا میں بھی جہنم ہے، زندگی بے چین ہو جاتی ہے، اس میں جہنم کی سی زندگی ہو جاتی ہے گنہگار۔ تو حضرت نے فرمایا کہ گناہ کرنے سے جو مزہ آتا ہے اس کی مثال یہ سن لو، خارش، گناہ کے مزے کی مثال خارش کسی ہے، کسی کو کھجلی ہو جائے تو کھجلانے میں مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ ایک کھجلی خارش والا مریض کہہ رہا تھا کہ جب کھجلاتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے جیسے میری شادی ہو رہی ہے اور ولیمہ بریانی پک رہی ہے اور شامیانہ لگا ہے، بہت سے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب کھجلانے کے بعد خون نکل آتا ہے اور خارش اور بڑھ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے کھال میں، جلن اور بڑھ جاتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، تو کہتا ہے پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیوی بھی مر گئی اور ولیمہ اور بریانی کی دیگ بھی اڑ گئی اور شامیانہ بھی اڑ گیا، کچھ بھی نہیں، پریشانی میں ہاتھ میں رہے۔ برعکس اس کے گناہ کے چھوڑنے میں تھوڑی دیر کا تکلیف ہوتی ہے، ایک عورت سے نظر بچانے میں 3 منٹ کی تکلیف، نگاہ بچائی چلے گئے آگے، دیکھا بھی نہیں، کچھ پتا بھی نہیں کیا ناز و نزاکت تھی اس کے اندر، کیسی آنکھ تھی، کیسے گال تھی، اطمینان سے سو گے رات سے، اور اگر دیکھ لیا تو 72 گھنٹہ 3 دن تک اس کا غم رہے گا۔ اسی لیے تعزیت جو ہے 3 دن کی مصنون ہے، ہر زخم 3 روز سے پہلے انسان کا نہیں بھرتا، جس نے ہمارا دل بنایا ہے اسی نے ہمیں نگاہ بچانے کا حکم دیا قرآن میں۔ دیکھیے تعزیت، کسی کی غمی موت ہو جائے تو کئی روز تک تعزیت سنت 3 دن ہے، 3 دن میں 72 گھنٹہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر نظر کو نہ بچایا، نظر حرام ہے، لوگ سمجھتے ہیں معمولی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، زنا العین ہے نظر، جو نگاہی کرتا ہے، عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، حسین لڑکوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے، وہ زنا اللسان المنطق، اور زبان کا زنا اس سے بات چیت کر کے مزہ لینا، یہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور اگر آنکھوں کو بچا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس عطا کر دیں گے، ایمان کی حلاوت عطا کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو اپنی نظر کو بچا لے، تکلیف اٹھا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا کر دیں گے کہ یہ بھی قلبی حلاوت ہو، اس کی مٹھاس کو وہ دل میں پا جائے گا۔ اور
ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس جس کو ایک دفعہ دے دیں گے پھر کبھی واپس نہیں لیں گے. فرماتے ہیں ففی ہے اشارت الی بشارت حسن الخاتمہ، اس میں حسن خاتمے کی بشارت ہے کہ ایمان پر اس کو موت ہوگی. دیکھا آج حسن خاتمے کی دعائیں مانگتے ہیں کہ مولانا دعا کیجیے اللہ خاتمہ ایمان پر کرے. سڑکوں پر ایمان کا فیصلہ، ایمان پر مرنے کا فیصلہ آج کالجوں کے سامنے، اسکولوں کے سامنے، ایئر ہوسٹسوں کے سامنے، ہوائی جہازوں میں، ریلوں کے ڈبوں میں، اسٹیشنوں پر فیصلے ہو رہے ہیں. نگاہ بچا لو انشاءاللہ تعالی حد سے وعدہ ایمان کی حلاوت عطا ہوگی. اور دوسرے حدیث جو ملا علی قاری نے مشکات کی شرح میں لکھی کہ وقت ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا. ملا علی قاری روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس جس کو ایک دفعہ عطا کر دیں گے واپس نہیں لیں گے. ففی ہے اشارت الی بشارت حسن خاتمہ، اس کے اندر حسن خاتمے کی بشارت ہے. بتائیے ایمان پر موت، حسن خاتمے کا انعام کہاں مل رہا ہے؟ اتنی بڑی دولت آج سڑکوں پر بکھری ہوئی ہے، بندر روڈ پر بکھری ہوئی ہے، امپیریس مارکیٹ پر بکھری ہوئی ہیں. اور دیکھو تو کیا ہے، دولت لوٹ کا زمانہ ہے. نگاہ نیچے کیا اور حسن خاتمے کا فیصلہ ہو گیا. خواجہ صاحب کا ایک شعر یاد آیا، فرمایا کرتے تھے کہ جب نگاہ بچاتا ہوں تو دل کو غم تو ہوتا ہے لیکن آسمان کی طرف دیکھ کر شعر بھی پڑھتا ہوں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب نگاہ بچاتا ہوں تو دل کو غم تو ہوتا ہے مگر اللہ کی طرف آسمان سے اللہ سے ایک بات بھی کر لیتا ہوں. بہت کو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، بہت کو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. معمولی سودا نہیں ہے، ایمان کی حلاوت. آنکھوں کا حلوہ قربان کر دیا، دل کا حلوہ عطا کر ہو گیا. سبحان اللہ ہے. بصارت کا حلوہ قربان کیا، بصیرت کا حلوہ مل گیا. کیا معمولی نعمت ہے کہ ایمان پر خاتمہ مقدر ہوگی اور آپ پریشانی سمجھ رہے ہیں. دیکھنے سے کیا ملے گا؟ حکیم الامت فرماتے ہیں ایک ریل کے ڈبے میں بیٹھا ہوا تھا. ایک نوجوان جو شریر قسم کا تھا وہ دوسرے ریل کی کراسنگ ہوئی، ایک ریل آ کے کھڑی ہوئی، اس کے ڈبے کے سامنے، میرے ڈبے کے سامنے اس کے مقابل ڈبے میں ایک خوبصورت پنجابی لڑکا اور اس کی پنجابی بیوی، نئی نئی شادی تھی، وہ حسین جو دونوں جوڑے سامنے تھے. یہ بیچارہ میرے حکیم الامت تھانوی نظر اللہ قدم فرماتے ہیں کہ میرے ڈبے میں یہ نوجوان لڑکا بری نظر کا عادی تھا، بار بار اس کی بیوی کو جھانک رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ میری بیوی کو یہ شخص دیکھ رہا ہے بار بار دوسرے ڈبے سے ریل کے، تو اس سے غصہ آ گیا. اس نے کہا او خبیث کے بچے، او خبیث کے بچے، کیوں میری بیوی کو بار بار دیکھتا ہے؟ ارے کتنا ہی دیکھ لے، دل کو جلا لے، مگر سوئے گی رات کو میرے ہی پاس، پائے گا نہیں تو. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس کا یہ حکیمانہ جواب مجھے بہت پسند آیا کہ جو شخص کی پیسہ نہیں رکھتا جیب میں اور اس کی حیثیت نہیں ہے اور بدو خاں کی دکان سے گزر رہا ہے جیکب لائن سے، کباب والی دکان سے، اس کو چاہیے کہ کباب کی خوشبو بھی نہ سنگے، جلدی سے گزر جائے. جو چیز نہ ملنے والی ہو اس کو دیکھنا چاہیے، دیکھ دیکھ کر دل کو جلانا، تڑپانا، پریشان کرنا یہ بیوقوفی کا بھی گناہ ہے. یہ اور گناہ اس کا آپس سے تعلق بھی نہیں، بیوقوفی کا بھی گناہ ہے، اس میں حماقت بھی پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی. اور جب کہ بعض حالات ایسے ہیں پیش ہوئے ہیں. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض وقت میں بری نظر ایمان کو سلب کر کے کفر پر خاتمہ تک پہنچا دیتا. چانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نظر باز کا کسی کی حسین کا اس کے دل میں نقشہ اتر گیا. بہت اس نے کوشش کی کہ اس کا نقشہ دل سے نکل جائے، نہیں نکل سکا. ایسی کوئی ادا اس کے دل میں اتر گئی. جب مرنے لگا تو لوگوں نے کہا کلمہ پڑھو. اس نے کہا رضا کا اشہا الہ فوادی، اے میرے معشوق تیرا راضی ہونا مجھے زیادہ پسند ہے میرے رحمت الخالق الجلیلی، خالق کے جلیل کی رحمت سے، یعنی اللہ کی رحمت. اسی حالت پر اس کی موت ہو گئی، کفر پر مر کے جہنم میں چلا گیا. تو یہ نظر کی معمولی گناہ مت سمجھو. حکیم الامت فرماتے ہیں ایک عذاب تو فوراً یہ ملتا ہے نظر بازوں کو، عذاب کی عبادت کا مٹھاس اللہ چھین لیتا ہے. جو بدنگاہی کر کے دیکھ لے قرآن کی تلاوت کر کے تسبیح پڑھ کر اس کو مزہ نہیں آئے گا جب تک توبہ نہ کرے، خوب توبہ نہ کرے. عبادت کی مٹھاس اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں.